السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں رب العالمین بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کو گنواتے ہوئے ایک خاص انعام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب یہ دریائے نیل، یا وہ دریا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دریائے قلزم ہے، بحر کیف، جو دریا پار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلا کر، تو ایک ایسے میدان میں لوگ پہنچے جہاں پر کوئی سایہ بھی نہیں تھا اور کوئی کھانے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ تو رب کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا انہیں بادل سے، بادل ان کے لیے سایہ بن کے آیا، اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے ان پر اتارا من والسلوى، من سلوى، من اور سلوى۔ من کیا ہے، سلوى کیا ہے، ابھی تفصیلات اور آگے آئیں گی۔ اور فرمایا کہ کلوا من طیبات، کھاؤ پیو، یہ نیک، یہ پاکیزہ تر چیزیں ہیں، بڑے پاک ہیں، ما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ دراصل کیا ہے، ان بدبختوں نے ان نعمتوں کی کوئی قدر نہ کی، بلکہ یہ لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے تھے۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، گناہ کر کے یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ رب العالمین کی بادشاہت میں، اس کی جباریت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی ملکوتیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں۔ تو اب یہ جو اللہ تبارک و تعالی جو خاص نعمت بیان کر رہا ہے، یہ کیا تھا؟ یہ دراصل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز غمامہ، بادل کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آئی ہے غمام۔ غمام سے تمہاری مدد کی، ظللنا کا مطلب ہے سایہ کر دینا۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان سے زمین پر آنے والی جو روشنی ہے، یعنی خاص کر سورج کی تپش سے تمہیں کیسے بچایا؟ ہم نے تمہیں ابر آلود ایک ایسا بہترین ایئر کنڈیشن والا ماحول دیا جس میں تمہیں تپش بھی نہ لگے اور اتنی گرمی بھی نہ ہو، اتنی ٹھنڈک بھی نہ ہو جو برداشت نہ کر سکو۔ گویا کہ ایسے ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو گیا جہاں پر یہ تھے کہ تمہارے لیے جتنی ٹھنڈک ہو اور اس کے اندر جتنی گرمی چاہے ہو، وہ ضرورت کی جتنی چیز تھی وہ سب کچھ چھانٹ کے یہ غمام تمہیں پہنچا رہا تھا، جو سورج کی روشنی ڈائریکٹ آ رہی تھی، جو ایک سفید رنگ کا بادل تھا، اور یہ جس وادی میں تھے وہ وادی تیہ کہلاتی ہے۔ یہ وادی تیہ کے اندر جہاں پر یہ رکے ہوئے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ 6 لاکھ افراد تھے۔ اب ان کے لیے کیا ضرورت کی چیز تھی؟ آسمان کھلا ہوا، تو ان لوگوں نے شکایت کی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں، سورج کی تپش سے کیسے بچیں؟
تو رب نے ان کے لیے بہترین ایئر کنڈیشن ماحول پیدا کر دیا، یا غمام کی کیا بڑی بڑی نعمتیں ہوئی ہیں دیکھیے ان پر۔ لیکن پھر یہی جو بعد میں کیا ہو گئے، اللہ کے سب سے زیادہ غضب اور لعنت کے مستحق ہوئے۔ کیوں؟ انعام پانے کے بعد شکر گزاری لازمی ہے، اگر انعام پانے کے بعد، نعمت پانے کے بعد ناشکری کریں گے تو یہی حال ہوگا، اور یہی حال ہمارا بھی ہوا ہے۔ اب اچھی طرح سمجھ لیجیے، جن کے مرتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ جب مرتبے ملتے ہیں تو پھر ان کے لیے ان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اللہ ایسے ہی نہیں دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک سفید بادل تھا جو وادی تیہ میں ان کے سروں پر سایہ کیے ہوئے رہتا تھا۔ نسائی وغیرہ کی روایت ابن عباس سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں ابن عمر، ربیع ابن انس، ابو مجاز، ضحاک اور سدی وغیرہ نے یہی کہا ہے کہ وہ ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو ان پر سایہ فگن رہتا تھا۔ حضرت حسن اور قتادہ رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈا اور زیادہ عمدہ تھا۔ وہی میں بتا رہا ہوں نا، ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دیا تھا پورا کا پورا وہ میدان تیہ ہی، یعنی عام بادل کی طرح نہیں تھا، اس کی کوالٹی الگ تھی، جو ان کے لیے ٹھنڈک بھی دے رہا تھا، ان کی جینے کی جتنی گرمی چاہیے وہ گرمی بھی دے رہا تھا، اور ساتھ میں ہوا بھی تھی۔ یہ بند کمرے میں ہم تو اے سی ڈال کے کیا ہے نا جی رہتے ہیں، جس میں آرٹیفیشیل ہوا ہے، قدرتی نہیں، ان کو قدرتی طور پر ایئر کنڈیشن بنا دیا گیا تھا، وہ پورا کا پورا علاقہ بڑا عمدہ تھا۔ حضرت مجاہد جو مفسرین میں بڑے پائے کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آئے گا، جو رب العالمین فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے سناتے تھے کہ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا آئے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہوں اور وہ بادل میں آئے۔ کیا اس چیز کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 210 میں ذکر ہوا ہے؟ ایسا ایک قول بھی ہے کہ یہ وہی بادل ہوگا۔ اور اسی طرح وہ جو من ہے جو ان پر اترا، وہ ان کے درختوں پہ اتر جاتا تھا، جب وہ صبح جمع ہوتے تو کھا لیا کرتے، اور وہ ایسا تھا گویا کہ گوند کی قسم کا تھا، یعنی گوند جیسے ہوتا ہے نا جی ہمارے ہاں، جس کے اندر کیا ہے، سافٹنس بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں مزیدار بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شبنم ہی کی قطرے کی طرح ہوتا تھا وہ، یعنی شبنم کا قطرہ اگر منجمد ہو جائے، آئس بن جائے تو کیسے ہوگا، اس طرح ہوتا تھا، جس کے اندر پانی بھی تھا اور مزہ بھی تھا۔ پانی کی ضرورت کا جتنا کام تھا، وہ طاقت، منرلز جو چاہیے نا پانی میں، وہ سب کچھ اس کے اندر تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اولوں کی طرح ہوتا تھا، برف کے ٹکڑے جس طرح ہو بارشوں میں کبھی کبھی گر جاتے ہیں نا، یہ اس طرح کیا ہے، رات میں ان کے گھروں کے چھتوں پر یا درختوں کے چھتوں، درختوں کے اوپر، ڈھالیوں پر، شاخوں پر بالکل سفید کلر کے، خوشبو اور دیکھنے میں موتیوں کی طرح اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا۔ ہر طرح کی چیز اس کے اندر تھی، دیکھنے میں خوبصورت، اور اندر کیا ہے، میٹھا پانی اور گوند کی طرح چبانے میں بہت آسانی۔ تو صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک وہ اترتا رہتا تھا، یعنی پورا دن بارش کی طرح۔ ان کو کتنی ضرورت ہے، ہر شخص اپنے گھر کے لیے کتنا مقدار میں کتنا چاہے خود بھی کھا لے، جمع بھی کر لے، جتنا ہوتا تھا وہ اس دن کے لیے کافی ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات اس میں یہ بھی بیوٹی تھی کہ حد سے زیادہ اگر دوسرے دن کے لیے بھی جمع کر لیتا تھا تو وہ بگڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا۔ یہ جمانے کی یہ کنجوسیت جو آئی نا، وہ دراصل ان بدبختوں کی وجہ سے ہی آئی۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے گوشت کتنے دن بھی رکھ لو خراب نہ ہوتا تھا، لیکن یہ بدبخت جب اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے لگے، جمع کے رکھنے لگے، تو اللہ نے یہ خاصیت پیدا کر دی کہ کچھ
وقفے کے بعد گوشت میں کیڑے پڑنے لگے، اور آج ہم نے اس کی تلافی کیسے کر لی؟ فریج بنا کر۔ ابھی بھی ہم وہی چال چلتے ہیں، جماؤ 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 جماؤ، ایک ٹکڑا بھی بچے تو کسی فقیر کو نہ دو، کسی غریب کو نہ دو، آخری سالن کا آخری چمچ تک ہم ہی کھائیں گے، خواہ وہ 7 دن کا سالن کیوں نہ ہو، 22 دن کا سالن کیوں نہ ہو۔ یہ ہماری کنجوسی کا عالم ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، جمعہ کے دن اب خصوصیت کے ساتھ بعض روایتوں میں ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ پورے ہفتہ، جمعہ اور ہفتہ ان کے لیے ایک بہت اہم دن ہوتا نا، تو اس دن میں سب سے بہترین، عمدہ اور بہت زیادہ برستا، اور شہد جیسی ایک چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے، اور شعبی فرماتے ہیں کہ من کا اگر 70واں حصہ کیا جائے تو یہ شعروں میں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا وہ جو گیہوں کے دانے ہوتے ہیں، ان میں بھی دراصل اس کا ایک 70واں حصہ ملا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ من جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی جو پانی، میٹھاس اور بہترین رنگ اور خوشبو سے مزین چھوٹے چھوٹے اولوں کے ٹکڑے تھے، جو جیسے چاہے اس کو آپ اس دن کے اندر ذخیرہ کر کے کھا سکتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھمبی جو ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نا مشروم، سے کھمبی کہتے ہیں، تو فرمایا کہ مشروم جو ہے نا، کھمبی من میں سے ہی ہے، یعنی اس کی بقیہ نسل جو بچی ہوئی ہے نا، اس کے من کی شکل کی جو نسل یا آ کر جو پودا بچا ہوا ہے، ہم سمجھ لیں تو وہ کھمبی ہے، یعنی وہ مشروم ہے۔ اور یہ اس میں جو پانی نکلتا ہے، خاص کر مشروم کا جو پانی نکلتا ہے، آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث آئی ہے، ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں، اور ترمذی میں یہ بھی ہے کہ اجوا جو مدینے کی کھجوروں کی ایک قسم ہے، وہ بھی جنتی چیز ہے، اور اس میں زہر کا تریاق ہے، یعنی جو زہر اس سے شفا ہوتی ہے، اجوا کھجور سے۔ اور کھمبی یعنی مشروم من میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے درد کے لیے دوا ہے۔ یہ حدیث بھی حسن غریب ترمذی کے اندر آئی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا ہے جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، یعنی وہی کھمبی کے بارے میں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کھمبی دراصل اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مشروم کی جو شکل اب بچی ہے وہ من کی ہی ایک شکل ہے، اور اس کا پانی شفا ہے۔ آج ہمارے ہاں پکا کر کھانے کا بھی اسے رواج ہے، کچا کھانے کا بھی ہے، لیکن ابھی بھی اس کے جو فائدے ہیں وہ واقعتاً سائنسداں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اب جو سلوا ہے نا، سلوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرندہ کبوتر کے برابر ہوتے تھے، یعنی کبوتر جتنا بڑا ہوتا ہے اس طرح کا پرندہ ہوتا تھا، 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں یا 1 نیزے کے برابر اونچا۔ ان پرندوں کا ہجوم آ کے ان کی وادی میں اترتی تھی، یعنی ایک بہت بڑی جماعت ان کے وادی میں آ کے نازل ہوتی تھی، اور یہ جب چاہے جتنے چاہے وہ سلوا لیتے تھے اور اسے کھاتے تھے، کیونکہ انہوں نے دراصل کیا کیا تھا، شکایت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہمارے کھانے کا بندوبست کیجئے، تو ان پر من و سلوا اتارا گیا۔ پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ سے درخواست ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر وہ ایک چٹان تھی، چٹان کی جگہ پتھر مارو، اور وہ پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا، پینے کا
اور اس کے ساتھ ساتھ مزیدار غذا من کا ان لوگوں پر کیا کیا تھا؟ انعام و اکرام کیا تھا، جس کی تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں پر اشارہ کیے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا۔ تو یہ تھی تفصیل جو میں نے ابھی بیان کی، اور ہم نے من اور سلوہ ان پر اتاری۔ اور سلوہ آج بھی پایا جاتا ہے، وہ پرندہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے سر کے اوپر ایک اونچا سا ایک نشان ہوتا ہے، چونچ کی طرح، جیسے چونچ ہوتی ہے ویسے اس کے سر پر تاج کی طرح ایک نشان ہوتا ہے، اور یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے، اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ قدرتی طور پر انہیں بتایا کہ کھاؤ پیو، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، شکر ادا کرتے رہو، کھانے کی فکر نہ، معاش کی فکر نہ، رہنے کی فکر۔ ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ ایئر کنڈیشن ماحول، کھانے کیا ہیں بڑے عمدہ طریقے سے، جنت کے کھانے۔ اب صرف کام کیا تھا؟ کھاؤ پیو، آرام سے ذکر اذکار، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں رہو۔ تو یہ بدبخت اس پر صبر نہیں کر سکے، اس پر انہوں نے کیا کیا؟ اطاعت میں سر نہیں جھکایا، کیونکہ ان لوگوں کے اندر اطاعت تھی ہی نہیں، ظالم قسم کے تھے، اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اس پر انہوں نے مین میخ نکالنے شروع کر دیے، حضرت موسیٰ سے شکایتیں شروع کر دی، کہنے لگے یہ کیسا مال ہے، ایک ہی کھاتے کھاتے ہم کیا کریں گے، ہمیں تو زمین کے کیا ہیں، کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز، دال، یہ سب چیزیں چاہیے ہمیں، یہ من سلوا کھاتے کھاتے تو ہم اکتا گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمیں کیا ہے، کوئی بستی میں جو زمینی چیزیں ہیں اس کو عطا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کا اس طرح کی نافرمانی اور ان لوگوں کا یہ سلوک دیکھا تو اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ جو سامنے بستی نظر آ رہی نا تم کو یہ جنت کا کھانا نہیں چاہیے، بدبختو تم نے یہ کر کے بہت بڑا ظلم کر لیا اپنے اوپر، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین کھانا اور بہترین پانی عطا کیا تھا، لیکن تم تو کیا کیے، نافرمانی پہ تلے ہوئے ہو۔ اگر تمہیں یہ چیز نہیں چاہیے، جنت کے میوے نہیں چاہیے تمہیں، جاؤ بدبختو، جاؤ دنیا کے اندر پھنسو، تو جاؤ یہ سامنے جو قریہ دکھ رہا ہے، جو بستی دکھ رہی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، جو چاہو کیا ہو، تم زمین میں پودے لگاؤ، پیرو، تمہیں جو نصیب ہے وہ مل جائے گا، تمہیں کھیتی باڑی کرو، لیکن ایک شرط ہے، ادخلوا الباب سجدا، لیکن جب تم دروازے سے داخل ہونا، کیونکہ اس زمانے میں بستیوں کے لیے قلعے کے طور پہ ہوتے تھے، اس کے لیے ایک دروازہ ہوتا تھا، 4 دیواری ہوتی تھی، 4 دیواری میں ایک دروازہ ہوتا تھا، اس دروازے سے ہی اس بستی میں داخل ہونا تھا، فصیل جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے دروازے سے کیا کرنا، جھک کے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور حطۃ کا لفظ کہتے ہوئے، اس کا معنی ہے اے اللہ ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرمانبرداری کی، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، نغفر لکم خطایاکم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے تم جاؤ گے تو ہم تمہاری خطائیں بھی معاف کر دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور ہم ایسے ہی مزید اور دیں گے، محسنین جو بھی ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ محسنین کو ہم، احسان کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں زمینی غذا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ گاؤں میں داخل ہو جاؤ، اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے
کیا کرنا؟ حطہ کہتے ہوئے سجدریز ہوتے ہوئے داخل ہو جانا۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے تبدیل کر دیا، یہ ظالم لوگ تھے جن لوگوں نے ظلم کیا۔ اب یہ جو دراصل جس بستی کی طرف جہاں جانا تھا، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ جو قریہ جہاں بتایا گیا ہے کہ یہاں جاؤ، یہ دراصل فلسطین تھا، ارض مقدس تھا۔ حکم ہوا کہ وہاں جاؤ۔ یہاں پر جو عمالیق یعنی وہاں کے جو باشندے تھے، قبائل عمالیق کے، ان سے جہاد کرو اور تمہاری فتح یقینی ہے۔ تو ایسے بدبختوں نے کیا کیا؟ ایسے وقت میں نامردی دکھائی اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو نہیں مانا۔ تو اللہ نے اس کی سزا کے طور پر میدان تیہ میں ڈال دیا جہاں پر یہ تھے۔ اور دوسری جگہ بھی یہ روایت آئی ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر بھی جو قریہ کا لفظ آیا ہے اسی تسلسل میں، تو یہ بھی بیت المقدس ہی تھا۔ اور اسی طرح دوسرے مفسرین بھی کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ، وہاں مراد بیت المقدس فلسطین ہی تھا، لیکن یہ لوگ کیا کیے؟ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور یہاں پر شرارت سوچی ان لوگوں کی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس حیثیت کو، اس قول کو بدل ڈالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت پکڑا۔ اس لیے فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ہم نے نازل کیا ان پر سخت عذاب، بما کانوا یفسقون، اس واسطے کہ یہ دراصل کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ دیکھیے فسق کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے حد سے نکل جانے کو یا باہر ہو جانے کو، جیسا کہ شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورہ کہف کے اندر، كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں میں سے تھا اور یہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ تو حدود شرع سے نکل جانے کو فاسق کہتے ہیں، اور یہ بدبخت ہمیشہ دراصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے اور باہر نکل جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، اور اس کے دروازے کے باب کا نام ہی الحطہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ قبلے کی طرف کے دروازے پر سے داخل ہوتے ہوئے ایک تو نہ سجدریز ہوئے نہ حطہ کہا، بلکہ انہوں نے اپنے رانوں پر کھسکنا شروع کر دیا، مذاق کر رہے ہیں گویا کہ کروٹ کے بل داخل ہونا شروع ہو گئے، کوئی سروں کو جھکائے نہیں چل رہا تھا۔ اور حطہ کے معنی بخشش کے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بدل کر حنطہ کہنے لگے، جس کا معنی ہے گیہوں کے دانے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے گناہوں کا اقرار کرنے کے بجائے مزاحیہ الفاظ کہنے لگے ایک دوسرے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو حکم انہیں دیا تھا اس حکم کے نہ ماننے کی پاداش میں ان پر وہ قریہ حرام کر دیا 40 سال کے لیے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، جس کی تفصیل دوسری جگہ سورہ مائدہ میں رب العالمین فرماتا ہے۔ حالانکہ یہی بات ہم امت محمدیہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو سجدریز ہوتے ہوئے، بلکہ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے، اتنا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونٹنی کے جو کوہان ہے وہ کوہان تک جا کے جھک گیا تھا، لگ گیا تھا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے تھے۔
یہ صحابہ کی اور اللہ کے رسول کی شان تھی، جب اتنا بڑا فتح اور اتنی بڑی خوشخبری ملی، مکہ ہی فتح ہو گیا، لیکن ایسے وقت میں بھی عاجزی انکساری کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر تمحید بیان کرتے ہوئے اپنے سر کو اتنا جھکا لیا، گویا کہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ادھر ان بدبختوں کو کہا گیا کہ تم سجدریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اسے ہنسی مذاق کا پہلو بنا لیا۔ تو اسی واسطے یہ بار بار گناہ، بار بار گناہ، بار بار کفران نعمت، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی، اس کی سزا میں اللہ نے قیامت تک ان پر لعنت کر دی۔ فباؤ بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب میں گر گئے، اور یہ غضب اب تک بھی ہے ان پر، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو مسلمانوں، اللہ کی اطاعت میں رہو، اللہ کی ناشکری نہ کرو، جو ملا ہے اس پر شکر گزاری کرو، جیسے بھی جو بھی ملا ہے ہمیشہ شکر گزاری میں رہو، کتنا بھی کم ملا ہو لیکن کئیوں سے تو بہتر ملا ہے، یہ سوچ کے ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری میں رہنا چاہیے۔ یہ یہاں تک 59 جو میں نے تلاوت کی تھی آیات، یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد آگے کے جو واقعات ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کے درس میں الاحادیث النبویہ اس عنوان کے تحت جو درس بخاری چل رہا ہے، اس میں ہم نے مکمل طور پر 16ویں حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مختصراً تشریح میں نے بیان کی۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر جو حدیث لائے ہیں، وہ حدیث 17 نمبر کی حدیث کچھ اس طرح لائے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عبد اللہ بن جبیر قال سمعت انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ الایمان حب الانصار وآیۃ النفاق بغض الانصار۔ اور امام بخاری کہہ رہے ہیں ہم سے اس حدیث کو ابو الولید نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہی عبداللہ بن جبیر نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک سے اس حدیث کو سنا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ یا رب، محبت کا سلسلہ اوپر سے آ رہا ہے، اللہ کی محبت، اور اسی طرح اللہ کے لیے بندوں سے محبت، ان چیزوں کو لانے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ خاص ایک گروہ کو لائے ہیں کہ ان سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ انصار سے ضرور محبت کرے گا، جس کے اندر نفاق ہے وہی دراصل انصار سے بغض رکھے گا۔
اب ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انصار کون ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بھی دراصل مرجیہ کی تردید ہی میں یہ حدیث بھی لائے ہیں کہ ایمان خالی کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ایمان کے اندر ہے۔ اب اس روایت کو نقل کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے جو سلسلہ آ رہا ہے مرجیہ کی تردید۔ اچھا یہ جان لیجیے انصار اہل مدینہ کا لقب ہے، جو انہی مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی امداد اور ان کی اعانت جو انہوں نے کی، اس کے صلے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا کیا تھا؟ یہ لقب دیا تھا۔ یہ کوئی آج حاصل نہیں کر سکتا، کوئی آج انصار نہیں بن سکتا۔ بہت سے لوگوں نے اسلامی اصطلاحی ناموں کو جو اسلام نے خاص طور پر دیا تھا آج کے کاموں پہ فٹ کرنے لگے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا، ایک محلہ چھوڑ کے دوسرا محلہ جاتے ہیں، تو جس محلے سے یہ گئے رائپیٹا سے وینس کو، تو جانے والے مہاجر بن گئے، وینس والے انصار بن گئے۔ یاد رکھیے یہ بات غلط ہے۔ یہ انصار کا لقب خاص طور پر عطا ہوا ہے، اور انصار اگر ہم کہیں گے تو صرف وہی مدینے والے مراد ہیں جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکے سے ہجرت کر کے آئے تو جو انصار رہے، جو مدد کی، وہی لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بعد میں کوئی کیا ہے دین کی مدد کرنے والا لفظ انصار سے خطاب نہیں ہوگا اس کو۔ یہ دراصل بہت بڑی خیانت ہے، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ادھر سے ادھر کیا ہے نکل جائیں اور ایک محلے سے دوسرا محلہ ایک سفر کر لیں تو مہاجر کا لقب بھی مل جاتا ہے، انصار کا لقب بھی مل جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ خاص طور پر جو لقب دیا گیا یہ اعانت اور مدد کے صلے میں دیا گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ آ گئی۔ تو اس وقت مدینہ کے مسلمانوں نے جس طرح آپ کی مدد کی اور آپ کے صحابہ کی مدد کی، تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اتنا بڑا کارنامہ تھا یہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبول بھی کیا گیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں میں اس کا ذکر رکھ دیا اور ایک معزز نام عطا کیا جو کہ انصار کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ اس نازک ترین وقت میں اہل مدینہ اسلام کے لیے اپنے گھروں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے، اپنے جائیداد اپنے مال کو تقسیم کرنے پہ تیار ہو گئے، بلکہ تقسیم نے بلکہ لٹا دیا۔ اور ایسی مدد کی ایک ایک صحابی نے بھی جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اسی واسطے جہاں جہاں ذکر مہاجرین کا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے انصار کا بھی کیا ہے، جیسا کہ فرمایا مہاجرین و انصار کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدد کی، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے پناہ دی اور امداد کی وہی ہیں جو اصل میں کیا ہیں؟ مومن ہیں، حق پر، حقیقی مومن وہی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ انصار کے مناقب اور فضائل میں اور بھی بہت سی احادیث مروی ہیں، جس کے اندر بہت سے احادیث خود علامہ ابن حجر عسقلانی بھی اپنی کتاب شرح بخاری کے اندر لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے انصار کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت بخشی، ویسے ان کے لیے خاص طور پر محبت رکھنے کا بھی حکم دیا اور ہمارے لیے ایمان کی نشانی بنا دیا۔ انصار کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں جو فرمایا، تاکہ
انصار کے اندر وہ کیفیت، وہ سرور، وہ خوشی محسوس ہو۔ بخاری کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ لولا الہجرہ، اگر میں ہجرت کر کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی کیا ہے، انصار کے اندر کا ایک شخص ہوتا۔ اگر ہجرت نہ کی ہوتی تو میں اپنا شمار انصار ہی میں سے کراتا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں انصار میں سے رہوں۔ اور اسی طرح انصار کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگ ایمان والے بڑھتے جائیں گے میرے بعد، لیکن انصار گھٹتے جائیں گے۔ تو اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ جو انصاری صحابی ہیں وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئے۔ آگے چل کر کوئی اسلام کی مدد کرنے والا انصار اصطلاحی نہیں بنے گا ہرگز بھی۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ آگے بڑھیں گے، ایمان والے آگے بڑھیں گے، مومن آگے بڑھیں گے، لیکن انصار دراصل گھٹیں گے، وہ گھٹتے جائیں گے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ان کے سلسلے میں یہ فضیلت ہے، اور یہ ان کی محبت کو رکھنا ایمان کی نشانی اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھیے، آج جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کے سلسلے میں ایسی رائے رکھتے ہیں جو ان کے شان کے منافی ہے، تو یاد رکھیے اپنا ٹھکانہ، اپنا ایمان کہاں ہے سمجھ لیجئے، منافقین میں سے شمار ہوں گے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب لوگ ایک راستے پہ چلیں اور انصار دوسرے راستے پہ چلیں تو میں انصار ہی کے راستے کو اختیار کروں گا۔ انصار سے مجھے جو محبت ہے، لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک دوسری وادی میں چلیں تو میں اسی وادی میں چلنا پسند کروں گا جس میں انصار چلے ہیں۔ تو یہ انصار کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب آئیے امام بخاری رحمہ اللہ 18ویں حدیث کہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفى منکم فأجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعنا على ذلك۔ اس حدیث کا ترجمہ باب کے تحت یوں ہے کہ ہم سے اس حدیث کو ابو الیمان نے بیان کیا، ان کو شعیب نے خبر دی، وہ زہری سے روایت کر رہے ہیں، انہی ابو ادریس عائذ اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، ان کو عبادہ بن صامت نے، جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک رہے، بدری صحابی ہیں، اور لیلۃ العقبہ یعنی اس رات جو بیت عقبہ کی گھاٹی میں بیعت ہوئی، اس رات میں جب اللہ کے رسول نے نقبہ مقرر کیے، سردار مقرر کیے، تو عبادہ بن صامت ان نقبہ میں سے ایک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، نہ عمدن کسی پر ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا،
اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا، اللہ اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت، شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں شرعی قانون کے تحت اسے سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے لیے گناہوں کا بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ چھپا لیا، پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو سزا دے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ دیکھیے اب یہاں پر دراصل سب سے پہلے حدیث کی شرح اور حدیث کے درس کا خاص ایپیسوڈ ہے، اس واسطے حضرت عبادہ بن صامت کے سلسلے میں پہلے جان لیں۔ اس حدیث کے راوی عبادہ بن صامت خزرجی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مکہ آ کر مقام عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص طور پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 آدمیوں کو نقیب بنایا، سردار بنایا، خاص کر جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا، ان 12 آدمیوں کو نائب کے طور پر مقرر کیا، ان میں سے ایک ہے، اور یہ جنگ بدر کے مجاہدین میں سے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہی خلافت راشدہ میں سے حضرات ابو بکر و عمر، حضرت عثمان کا بھی کچھ دور دیکھا، کیونکہ اس پر 4 ہجری جو کہ حضرت عثمان کے دور خلافت کا آخری وقت ہے، آخری زمانہ ہے، اس میں 70 پر 2 سال کی عمر پا کر انتقال کیا اور رملہ میں دفن ہوئے۔ صحیح بخاری کے اندر ان سے 9 احادیث مروی ہیں، اور خاص طور پر عبادہ بن صامت انصاری ہیں، اور انصار کی وجہ تسمیہ میں نے گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب آئیے حدیث کی شرح کی طرف، کہ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون کے تحت جب ایک مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے تو آخرت میں اس کے لیے یہ سزا کفارہ بن جاتی ہے۔ مثلاً کوئی چوری کیا اور اسلامی قانون تھا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، گویا کہ اس کی توبہ بھی ہو گئی، اگر وہ سچے دل سے توبہ بھی کر لیا اندر، تو یہ ہاتھ کا کاٹ دینا دراصل کیا ہے، اس بات کی علامت قرار دی گئی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، قیامت میں اس کی سزا نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دے، اسی طرح اللہ پر کسی نیکی کا ثواب دینا بھی ضروری نہیں۔ ہاں، اللہ نے اپنے لیے یہ حق بیان کیا ہے کہ ہم سزا دیں گے، نیکی کو ثواب دیں گے، اگر وہ گنہگار ہے تو سزا دے تو یہ اس کا عین انصاف ہے، اور گناہ کو معاف کر دے تو یہ عین رحمت ہے۔ کسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالی ناانصافی نہیں کرتا، یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ کسی کو جہنم ڈالتا ہے تو یہ اس کا عین انصاف ہے، کسی کو جنت بھیجتا ہے یہ اس کی رحمت ہے۔ ہم لاکھ کوششیں کر لیں، ہم اپنے آپ سے، اپنے وجود سے جہنمی ہی ہیں جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالی سزا دے گا، جب بھی دے گا، جس کے لیے بھی دے گا، وہ انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا تو یہ عین رحمت ہے، نیکی پر اگر ثواب نہ دے تو یہ اس کی شان بے نیازی ہے، اور ثواب عطا فرما دے تو عین کرم ہے۔ کسی معاملے میں ناانصاف نہیں ہے، کیونکہ ہماری کوئی نیکی ہم دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے حق جو نیکی کا ہے وہ حق ہم نے پورا کر دیا۔ جیسے اس کا حق تھا، نماز پڑھی، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے وہ 100% ایسی نماز پڑھی جس کے اندر اللہ کو قبول کرنا ہی ہے، ثواب دینا ہی ہے، ورنہ تو اللہ
نعوذ باللہ کیا ہے نا انصاف ہوگا نا. کتنی بھی اچھی نماز پڑھ لو ہزاروں کوتاہیاں ہوں گی. بندے کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے, یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کبھی سزا دیتا ہے کسی بات پر تو یہ عین انصاف ہے. اللہ ثواب دیتا ہے, جنت دیتا ہے, تو یہ عین اس کی نوازش ہے, کرم ہے, رحمت ہے. اور اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے, کیونکہ آخری میں فرمایا کہ انشاء, اللہ چاہا. تو معلوم ہو گیا کہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو, کبیرہ گناہ, جیسا کہ خوارج نے اعتقادی غلطی کی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا توبہ نہیں کیا تو جہنمی ہے. نہ, کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ چاہا تو معاف کرے گا. ایک گناہ ہے جو نہیں کرے گا, وہ شرک ہے صرف. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر آیت اتار دی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے, بقیہ جتنے جو چاہیں جب چاہیں ہم معاف کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر موقوف ہے, چاہے تو ان کے ایمان کی برکت کے وجہ سے ان کو معاف کر دے, یا سزا دے کر انہیں جنت میں داخل کرے, یا نہیں معاف کر کے سیدھے جنت میں داخل کرے گنہگار کو بھی. مگر شرک اس سے مستثنا ہے, کیونکہ اس کا قانون بیان ہو گیا سورہ نساء کے اندر, سورہ نمبر 4, لا یغفر. تو معلوم ہو گیا اس کے لیے نہیں ہے. چوتھی بات جو معلوم ہوئی وہ عام آدمی کے بارے میں قطعی طور پر جنتی یا دوزخی کہنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احوال پردہ غیب میں ہیں, اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا. ہاں, اللہ کے رسول دے سکتے ہیں, عوام میں سے کسی نیکی کو دیکھ کر لازمی طور پر جنتی قرار دینا, یہ دراصل کیا ہے, عام لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایمان دل میں ہے تو محض گناہوں کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہوتا. ایمان قلبی کے لیے زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثبوت دینا ضروری ہے, لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے, یہ ایمان کا ثبوت ہونے کے بعد کسی عمل کا ایسا ارتکاب کیا جو کہ گناہ ہے تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسلامی ارکان میں سے کسی رکن کا صراحتاً انکار نہ کرے, کافر نہ بنے. اور اس حدیث میں ایمان, اسلام, اخلاق, حقوق العباد کے بیشتر مسائل آ گئے ہیں جس کو دین و ایمان کی بنیاد کہا جا سکتا ہے. اور اس سے صاف واضح ہو گیا کہ نیکی اور بدی یقیناً ایمان کی کمی اور زیادتی پر اثر انداز ہوتی ہے, اور اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہیں. اور ان احادیث کی روایتوں سے امیر المؤمنین یہی مقصد, یعنی امام بخاری رحمہ اللہ یہی مقصد لائے ہیں کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے علاوہ بھی کئی گناہ اور کئی چیزیں لائے کہ تم زنا نہیں کرو گے, تم چوری نہیں کرو گے. تو اس سے دراصل یہی مراد ہے کہ ایمان سے دراصل نیک کاموں سے ایمان بڑھتا ہے اور بدی سے ایمان کم ہوتا ہے. تو اب آئیے اس پر تبصرہ جو خاص طور پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس روایت کے سلسلے میں کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ عصابہ کا لفظ حدیث میں جو آیا ہے دراصل 40 آدمی یا اس سے بڑھ کر کوئی ہوتے تو اس کے لیے آتا, یعنی اس وقت جب یہ کیفیت اور یہ بیعت ہوئی, عبادہ بن صامت جو کہہ رہے ہیں, تو اس وقت 40 آدمیوں سے اوپر یا 40 آدمیوں کے قریب لوگ تھے جس پر یہ تمام بیعت ہوئی اور یہ تمام باتوں کا اقرار ہوا, اور یہ اسلام کے اندر بیعت اسلام تھی اور یہ سب سے پہلی بیعت تھی. اس سلسلے میں
جیسے میں شرک نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، ان الفاظ کے ساتھ یہ دراصل بیعت تھی۔ اور اس میں بیوٹی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو بتائی وہ شرک ہے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی، اس بات پر عہد کیا کہ ہم نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ پھر اس کے بعد اخلاقی برائیاں، اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ یہ سب برائیاں عام تھی۔ عرب لوگ بچی پیدا ہونے پر شرم کے مارے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے، اور آج بھی یہ سلسلہ ہے، دفن نہیں کرتے تو جان کے حمل گرا دیتے ہیں، بے عینی معاملہ تو وہی ہوا۔ تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اللہ کے رسول نے اسے باقاعدہ طور پر عہد کے ساتھ لیا تھا۔ اور اسی طرح بہتان سے بھی بچنے کا حکم ہوا، کسی پر بہتان باندھنا، جھوٹ باندھنا جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ بین ایدیکم و ارجلکم، یہ دراصل کیا ہے؟ کنایا ہے کہ ہم دراصل اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے گھڑ کر کوئی بھی جھوٹ نہ باندھیں گے، کا مطلب یہی ہے کہ بہتان نہیں باندھیں گے۔ یہ دراصل بات کنایے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ تو اب آئیے ایک نظر دیکھ لیں، بایعونی، ہم نے بیعت کی، علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تسرقوا، سرقہ کا مطلب ہے چوری کرنا، چوری نہیں کریں گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کریں گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، مفلسی کے ڈر سے ہو یا پالنے کے ڈر سے ہو یا لڑکی ہے اس واسطے، جو بھی ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان سے ہم بہتان لا کے باندھ کے دوسروں پر بہتان نہیں باندھیں گے۔ یہ کنایا ہے ہاتھ پاؤں سے، دراصل دل سے ہی تو کرتا ہے بندہ، تو اس واسطے دراصل کیا ہے؟ بہتان ہی مراد ہے، لیکن ہم کوشش ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے گھڑ کے کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے۔ اور ولا تعصوا فی معروف، معروف کے کسی کام میں، یعنی کسی نیکی میں ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نیکی ہے، کرنا ہے، قرآن نے کہا کہ نیکی ہے، کرنا ہے، کسی نیکی میں، کسی معروف میں ہم نہیں کریں گے نافرمانی۔ اور اسی بات پر، یہ ان باتوں پر، یعنی شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہ کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، کسی بھی معروف چیز کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ 6 چیزیں بیان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو کوئی اس کی پاسداری کرے گا، اس کو نبھائے گا، اس کی وفاداری کرے گا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، ضرور اجر دے گا اس کی۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، جو کوئی ان 6 باتوں میں سے کسی بات پر پہنچے گا، یعنی کر گزرے گا کوئی بھی نافرمانی، فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ، اگر وہ دنیا میں اس کے لیے پکڑا گیا، یعنی سزا ہو گئی اس کی دنیا ہی میں، زنا کیا، شریعت نے اسے کیا ہے؟ سزا دے دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفارہ ہو جائے گا، وہ گناہ مٹ جائے گا، دنیا ہی میں وہ کفارہ ہو گیا اس کو۔ کہ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ، کہ پھر وہ کسی کام پر، کسی برائی پر پہنچا، یعنی کوئی برائی ان 6 میں سے کی، لیکن شریعت اسلامیہ اس کو پکڑی نہیں، اللہ اس کو چھپا دیا اس کے گناہ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے، لیکن بہرکیف سزا ہوئی تو یہ اللہ کا عین عدل ہے، اور
معاف کر دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ درس میں نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آنے کے بعد سب سے اہم ترین واقعہ جو ہوا وہ واقعہ بیت عقبہ، یعنی وہ اگریمنٹ جو عقبہ کی وادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جو مدینے کے 12 افراد نے کی، اس کو میں نے پیش کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر ایک سفیر کو بھیجا، جو سفیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی بنا کر بھیجا، جس کا انتخاب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ ان کے مرتبے کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جن کا نام نامی اسم گرامی مصعب بن عمیر تھا۔ یہ مصعب بن عمیر وہی صحابی ہیں جو بہت مالدار تھے، کفر کے اندر جب تھے، مشرکین مکہ میں ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا، ان کا خاندان بڑا مالدار ترین خاندان تھا، اور یہ ناز و نعم میں پلے ہوئے بہت بڑے شہزادے کے طور پر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی کپڑا پہن لیتے تو پھر دوبارہ وہ کپڑا نہ پہنتے، ایک عطر استعمال کر لیتے تو وہ اتنا برانڈڈ ہوتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے کہ وہ کوئی اگر خوشبو سونگھ لیتا تو وہ بتا دیتا یہاں سے مصعب گزرا ہے، کیونکہ یہ عطر اسی کا ہے اور وہی استعمال کر سکتا ہے، اتنا کاسٹلی ہے، یہ خوشبو اتنی کاسٹلی ہے کہ صرف مصعب بن عمیر ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو یاد رکھیے ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی اتار لیے، پھر اس کے بعد کیا ہے باہر کیا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں سے التجا کرتے ہوئے ایک کپڑا مانگا، اور ماں نے ایک کپڑا اٹھا کے پھینک دیا، جس کو وہ خود 2 ٹکڑے بنائے، ایک تہبند کے طور پہ استعمال کیا، ایک کھندے پہ ڈالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اسی حالت پر آئے، اور اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ مکے کے گلیوں میں اس سے بہتر لباس پہننے والا کوئی نہ تھا، لیکن آج اسلام کے خاطر وہ صرف اور صرف 2 ٹکڑوں پر 2 کپڑے جو صرف تہبند اور اوپر
اوڑھنے کے لیے تھا، اور اس میں آ کے کھڑا ہوا ہے، اور میں یہ گواہی دوں گا کہ یہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پھر اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا، قرآن سیکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے معنی پر غور و فکر کرنا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، حتیٰ کہ وہ اس حد تک اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیا کہ ان کا نام مقری کے ساتھ استعمال ہونے لگا۔ مقری قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کیا ہے سکھانے والا، یہ نام خاص قرآن کے لیے تھا، اور یہ نام اس زمانے میں مکی دور ہی میں حضرت مصعب بن عمیر کو مل چکا تھا، اور حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا۔ تو یہ مدینہ پہنچے، ان 12 آدمیوں میں جو سب سے پہلے 11ویں سال آ کے اسلام قبول کیے تھے، اس میں ایک تھے اسعد بن زرارہ۔ اسعد بن زرارہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے 6 افراد میں اسلام قبول کرنے والے تھے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ انصار میں وہ تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں سابقون الاولون کا درجہ تھا، جیسے مہاجرین میں سابقون الاولون کا درجہ حضرت ابو بکر کو تھا، حضرت عثمان کو تھا، بعینی ہی اسی طرح سابقون الاولون کا درجہ یہاں پر حضرت اسعد بن زرارہ کو تھا، عبادہ بن صامت کو تھا۔ تو اس طرح یہ حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر میں پہنچے، اور وہاں پر دونوں مل کر مدینے کے اندر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب بن عمیر جہاں جاتے اپنے خوش الحان بہترین آواز میں قرآن پڑھتے اور اس کو سمجھاتے۔ تبلیغ دین حنیف میں ان کا ایک لمحہ گزرنے لگا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا شاندار واقعہ ہوا کہ مدینے کے اندر صبح سے لے کر شام تک کے ایک مختصر سے وقفے میں مدینے کے پورے لوگ ایک حد تک یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام قبول کر لیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسعد بن زرارہ کو لے کر حضرت مصعب بن عمیر بنی عبد الاشہل ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ بنی ظفر وہ بھی ایک قبیلے کا نام ہے، وہاں پر اس کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں کا ایک باغ تھا، ایک گارڈن تھا، بنی ظفر کے قبیلے کے پاس ایک باغ تھا، وہاں پر جا کے وہ بیٹھ گئے، اور اس باغ میں بیٹھ کر چند مسلمان جب جمع ہو گئے تو درس کے سے انداز میں انہیں کیا ہے اسلام کے بارے میں بتانے لگے۔ لیکن اس وقت معاملہ یہ تھا، بنی عبد الاشہل جو ہے اس کے 2 بڑے سردار تھے، گویا کہ کل مدینے کے بھی کیا ہے بڑے سرداروں میں ان کا نام آتا تھا۔ ایک کا نام تھا سعد بن معاذ، اور ایک کا نام تھا اسید بن حضیر، جو ابھی تک کیا ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک پر ہی تھے۔ انہی جب خبر ملی کہ حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا، یہ دونوں ابھی اسلام قبول نہیں کیے، اور ان کو معلوم ہوا کہ کوئی مکے سے آیا ہے اور یہاں کے چند لوگ بھی ان کے ساتھ ہی بن چکے ہیں اور اسلام قبول کر چکے ہیں، تو حضرت سعد نے کیا کیا، حضرت اسید بن حضیر سے کہا کہ ذرا جاؤ ان لوگوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے کے لیے آیا ہوا ہے ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو۔ اب دیکھیے، جو کفر پہ ہوتے ہیں، جو گمراہی پہ ہوتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے۔ آج بھی کوئی کیا ہے دین پسند نوجوان بنتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو بگڑ گیا، دیوانہ ہو گیا، ارے یہ تو وہ زندگی، یہ کماؤ، پڑھو، اچھی کر لو، ورنہ تو پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو یہی خیال اس وقت کے لوگوں کا بھی تھا، لیکن جب اسلام قبول کر لیے تو خیالات بالکل بدل گئے۔ افسوس کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے خیالات لیکن بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو بہر کیف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جاؤ منع کر دو کہ ان کو ہمارے محلے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اسعد بن زرارہ ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں منع کر رہے تھے؟ جو اسعد بن زرارہ کے ساتھ مصعب بن عمیر آ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ جاؤ تم منع کر دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اصل میں خود جا کے یہ کام کر لوں گا، لیکن یہ میری رشتہ داری میں آتا ہے۔ کون؟ جن کے پناہ میں حضرت مصعب بن عمیر تھے، سعد بن زرارہ، یہ میرے خالہ کا بیٹا ہے، تو میں جانے سے کیا ہے اچھی بات نہیں ہوگی، اس واسطے تم جاؤ اور تمہاری اپنی طرف سے کیا ہے ان لوگوں کو باہر نکال دو۔
تو حضرت اسید بن حضیر اٹھے، اپنا حربہ، اپنا کیا ہے خنجر اور تلوار لی اور ساتھ سیدھے پہنچے، اور حضرت اسد جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اسید بن حضیر کو تلوار تھامے آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر سے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو بہت اہم ترین سرداروں میں سے ایک ہے مدینے کے، اگر یہ آ جائے اور یہ بات مان لے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ اور ادھر حضرت مصعب بن عمیر نے کہا اسد بن زرارہ سے آپ اطمینان رکھیے، جہاں تک ہو سکے میں ان کو بٹھا کر بات کرنے کی کوشش کروں گا، اگر یہ بیٹھ جائیں گے تو ضرور بھی ضرور میں انہیں اسلام پیش کروں گا۔ حضرت اسید سیدھے پہنچے اور برا بھلا کہنے لگے اور گالیاں دینے لگے، بولے کہ تم دونوں یہاں آئے کیوں؟ کون بلایا تمہیں؟ اور ہمارے کمزوروں کو بے وقوف کیوں بناتے ہو؟ اگر تمہیں جان پیاری ہے تو ہم سے الگ ہی رہو اور نکلو یہاں سے۔ لیکن اس کا جواب بڑے ہی سکون ٹھنڈے دل کے ساتھ مسکراتے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ دائی تھے نا، ہم جیسے ہوتے تو کیا ہے ان کا جواب پتھر سے فلاں سے ہم بھی گالیاں شروع کر دیتے نا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ دیکھیے ایک بات سنیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پسند آئے تو قبول کریں، پسند نہ آئے تو پھر تو ہم اپنی راہ لیتے ہیں، آپ اپنی راہ لے لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کیا تھا، قلب سلیم عطا کیا تھا۔ اسید بن حضیر انہوں نے کہا کہ بات تو تم نے بڑی بہترین کہی، منصفانہ بات کہی، سیدھی بات کہی، خیر میں تمہارے کہنے پہ بیٹھ جاتا ہوں، بات پسند آئے تو قبول کروں گا، نہ آئے تو تم کو نکلنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ بیٹھ گئے، اپنا جو خنجر تھا اس کو گاڑا زمین پہ اور ساتھ میں بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی، حتیٰ کہ تلاوت کے سنتے ہی حضرت اسید بن حضیر کے چہرے کے جو نشانیاں تھی، جو حالت تھی دیکھنے کی، وہ تبدیل ہونے لگی۔ حضرت اسد بن زرارہ کہتے ہیں یہ کہنے سے پہلے ہی اسلام کے بارے میں کچھ ہم نے پہچان لیا کہ یہ ضرور بالضرور اسلام قبول کر لیں گے۔ جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی بات ختم کی، قرآن ایک مرتبہ سنا ہے بندہ، ایک مرتبہ، لیکن پورے شعور اور سمجھ کے ساتھ سنا ہے تو اس کو ہدایت مل گئی۔ ہم نے کتنی مرتبہ کیا ہے قرآن خوانیاں رکھ کے کیا کیے ہیں، پورا قرآن بخشوائے ہیں، لیکن کبھی ہمیں ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ نہ کام صحیح ہے، نہ ہم شعور کے ساتھ سنتے ہیں، نہ سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ یہ تبرک کے نام پہ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ چیزیں رسماً کر لیتے ہیں جو کہ بدعات ہیں۔ تو یاد رکھیے جو سمجھ کر اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دے گا، جو سمجھنے کے لیے تیار ہوگا اللہ اسے ضرور بھی ضرور ہدایت دے گا۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، کیا پیارا کلام ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس دین میں داخل کرنا کوئی انسان چاہتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر شہادت دیں اور ہمارے ساتھ مل کر 2 رکعت نماز پڑھ کے نماز کیسا پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہے، اس کو جان لیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا سب کے سب کام ساتھ میں کر ڈالے حضرت اسید بن حضیر۔ پھر اس کے بعد بولے دیکھیے میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن میرے پیچھے ایک اور شخص ہے جو مجھے بھیجا، یعنی اشارہ تھا سعد بن معاذ کی طرف، اگر وہ بھی تمہارا پیروکار بن جائے، وہ بھی اسلام قبول کر لے تو پھر تو کیا ہے مدینے میں کوئی آدمی پیچھے نہیں بچے گا، اور میں ان کو کسی نہ کسی طرح تمہارے پاس بھجواتا ہوں۔ دیکھیے ابھی اسلام کو رکوانے کے لیے آئے تھے، لیکن اسلام جیسے ہی قبول کرے اسلام کے داعی بن کے پلٹ رہے ہیں۔ ہم کو ورثے میں مل گیا، وراثت میں مل گیا، پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہمیں اسلام کا کوئی نہ دعوت معلوم، نہ اسلام کی حقانیت معلوم،
نہ اسلام کی اہمیت معلوم، نہ اس کی قیمت معلوم، نہ اس کے لیے ہم نے ٹائم کبھی دیا، ابھی اسلام قبول کیا ہے لیکن فوری طور پر اس کی دعوت لے کے پہنچ رہے ہیں۔ اب ادھر کیا ہوا، حضرت اسید کو جنہوں نے بھیجا تھا یعنی سعد بن معاذ نے، یہ دراصل انتظار کر رہے تھے کہ حضرت اسید گئے، ابھی تک نہیں آئے، ابھی تک نہیں آئے، یہاں تک کہ وہ حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ تو وہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی انہوں نے چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کے نہیں آیا ہے۔ چہرہ دیکھتے ہی اسلام کی ایک حقانیت، ایک خوشی، ایک چمک ایسی ہوتی ہے جو کتنا بھی چھپائے چھپ نہیں سکتی، لیکن آج ہم مسلمان نے اسے برباد کر دیے، ہمارے پاس کوئی نورانیت نہیں رہی۔ تو جیسے ہی حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ یہ تو چہرہ بالکل بھی وہ نہیں ہے جو لے کر گئے تھے، پھر جب حضرت اسید محفل کے پاس پہنچے تو حضرت سعد نے کہا کہ کیا تم نے نکال دیا ان لوگوں کو، میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں گیا وہاں پر، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، سب بیٹھے لوگ کیا ہیں کچھ باتیں کر رہے تھے، مجھے تو اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوئی، تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو اب یہ دراصل کیا ہے، حضرت سعد کو غصہ دلا دینے والی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم سے ایک کام کا وہ کام بھی نہیں ہوتا، میں تو پہلے ہی دراصل کیا ان لوگوں کو روک دیتا، لیکن اسعد بن زرارہ میرے خالہ کا بیٹا ہے، مجھے اس کی رشتہ داری کا پاس ہے، لیکن اب تو مجھے پہنچنا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کہ کیا ہے وہ نکلے اور سیدھے پہنچے تو دیکھا کہ یہاں پر معاملہ بھیڑ اور زیادہ بڑھ چکی ہے، غصے میں آ گئے اور برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت اسعد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے خدا کی قسم اگر میرے اور تیرے درمیان رشتہ داری کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے یہ امید نہ رکھ سکتے تھے، یعنی میں تمہیں صحیح و سالم جانے نہ دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، تم رشتہ دار بھی ہو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو حضرت مصعب بن عمیر جو کہ داعی اسلام تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا کہ دیکھو آپ جو بھی کہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن ایک بات ہماری بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے شانت ہو جائیں، بیٹھ جائیں اور ہماری بات سنیں، اگر آپ کو وہ بری لگے تو پھر تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، اگر اس میں کچھ اچھی لگے تو آپ قبول کر لیں۔ تو بعینی ہی وہی ہوا جو حضرت اسید بن حضیر کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ بھی بڑے سلیم الفطرت انسان تھے، اللہ نے بہت بہترین دل دیا تھا، اور یہ بات سنے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہو تم، منصفانہ بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو وہ تشریف رکھے، بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے بھی وہی باتیں کی، اسلام کی باتیں کی، قرآن کو پڑھا، اور پڑھتے 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 ابھی اپنی بات ختم نہیں کی تو کہتے ہیں حضرت اسعد بن زرارہ ہم نے ان کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے، اور جیسے ہی بات ختم ہوئی حضرت سعد بن معاذ نے بھی یہی پوچھا کہ آپ کے دین میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر مسکرائے، کہا کہ کوئی بات نہیں، صرف کلمہ شہادت ادا کرنا ہے، آپ غسل کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز ہمارے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ کیا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو اسلام کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ صحابہ جس کو مانتے تھے وہ نماز ہے، وہی سکھاتے تھے۔ آج کیا ہے ہم امت مسلمہ نے نماز کو چھوڑ دیا، ایک بہت بڑا گروہ تو وہ ہے جو سرے سے آتا ہی نہیں ہے، لیکن اپنی مسلمانیت پر اسے کبھی شک نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھتا ہے۔ کیسے مسلمان ہوگا؟ نماز وہ چیز ہے جو اصل میں مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، یہ نشانی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے بعد دراصل کیا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف پلٹے، تو وہ بھی داعی بن کے پلٹے، وہ بھی داعی بن کے پلٹے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا تو لوگوں نے کہا یہ تو دراصل کیا ہے، جس چہرے کے ساتھ گئے تھے وہ چہرہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چہرہ لے کے آئے ہیں۔
بہرکیف لوگ جب جمع ہو گئے، ان کی بات قبیلے کے لوگ بہت مانتے تھے، بہت احترام کہتے تھے، بہت ادب و احترام کا معاملہ تھا حضرت سعد بن معاذ سے۔ تو اس واسطے جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے، یعنی قبیلے کے لوگوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ یا رب، کیا ایمان دیکھیے، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا اسلام قبول کر کے، لیکن اس کی دعوت اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا کس طرح آگے بڑھ کے آ رہے ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ دیکھو، اب میں تمہارے مردوں عورتوں سے بات چیت کو حرام سمجھتا ہوں جب تک کہ تم اسلام قبول نہیں کرتے۔ اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی تھا، ایک آدمی جس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ وہ بعد میں جنگ احد تک اسلام کو ٹالتے رہے، لیکن جب جنگ احد کا زمانہ آیا، پورا قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور پورے قبیلے میں کوئی گھر میں نہ تھا سوائے وہ بندے کے جس نے اسلام قبول نہ کیا۔ اب ان کو بہت برا محسوس ہوا کہ ہمارے قبیلے کے سب لوگ گئے ہوئے ہیں، سب مردانہ وار لڑ رہے ہیں، اور میں بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو وہ بھی اپنے جوش میں نکلے اور سیدھے مسلمانوں کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور کہا کہ میں بھی اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا مسلمان ہو سکتے ہو؟ کہا کہ دیکھو، اگر مسلمان ہونے کے بغیر میں اپنے قبیلے کی مدد نہیں کر سکتا تو مسلمان ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں کافروں کی کوئی مدد نہیں چاہیے، تم مسلمان ہوتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ۔ تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہوئے اور سیدھے جنگ کے میدان میں پہنچے اور ایسا لڑا کہ اپنی شہادت کی تصدیق کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت کم عمل کیا، بہت زیادہ اجر پایا۔ عمل قلیلا اجر کثیرا، یہ وہ شخص ہے جو بہت کم عمل کیا، پورا ملا کے 1-2 گھنٹے کا اسلام نہیں تھا، لیکن شہادت کی وجہ سے ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، اجرت انہیں کیوں ملی، ایمان کی وجہ سے جو دولت ملی انہیں وہ بہت بڑی تھی۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین مورخین کہتے ہیں کہ بعد میں یہ مقولے کے طور پر، ایک محاورے کے طور پر یہ مشہور تھا، ایک کوئز کے طور پر یہ مشہور تھا، بتاؤ وہ شخص کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت میں داخل ہو گیا؟ تو لوگ پوچھا کرتے تھے تو نام کیا ہے اس کا، تو اور بچوں کو یاد کرایا کرتے تھے۔ اس صحابی کا نام اسیرم تھا، اسیرم، اس صحابی کا نام اسیرم تھا، جنہوں نے غزوہ احد میں عین حالت جنگ میں آ کر اسلام قبول کیا اور شہادت پائی۔ تو غرض کے حضرت مصعب بن عمیر، حضرت اسعد بن زرارہ اور جو مسلمان ہوئے وہ دراصل اسعد بن زرارہ کے گھر کو ہی بنیاد بنا کر، وہی کیا ہے مرکز بنا کر وہیں پر کیا ہے تبلیغ شروع کر دی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے مدینے والوں میں اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ ہر قبیلے میں مدینے کے کچھ نہ کچھ لوگ تو مسلمان ہو چکے تھے، گویا کہ پورا اسلام پھیل چکا تھا مدینے میں۔ بلکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدینے کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ کوئی شخص مسلمان نہ ہوا ہو۔ اسلام بہت تیزی سے مدینے کے اندر پھیل چکا تھا، اور یہی حالت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے سال کے حج کے مواقع آنے لگے، یعنی اگلے سال 13 نبوت کا حج کا موسم قریب آ گیا۔ جب 13 نبوت کا حج کا موسم قریب آیا تو اس وقت
جو لوگ پہلے 6 آئے پھر وہ 12 بن کے پلٹے، پھر حضرت مصعب بن عمیر وہاں جا کر دعوت کرنا شروع کیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر پہنچتے پہنچتے 13 نبوت میں جب وہ 12 آدمی پلٹے تو پتہ ہے آپ کو کتنے پلٹے؟ 70 سے زیادہ مسلمان، 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ ہاں، صرف 3 سالوں کے اندر 10، 11 ہجری میں، 11 نبوت میں 6 افراد، 12 میں 12 افراد، 13 میں 70 افراد، اور وہ بھی اپنے آپ کو چھپاتے چھپاتے الگ الگ قبیلوں میں بٹ کر، جیسے وہ لوگ مدینے کے لوگ آتے تھے ویسے ہی ان کے ساتھ مل کر چھپ کر وہ بھی آئے، لیکن ملاقات کرنے کا ایک وقت مقرر کر لیا، اور آہستہ آہستہ سب جب مکہ پہنچ گئے تو ایک دوسرے کو اطلاع دے دیے کہ ہم سب کے سب پہنچ گئے ہیں۔ جب 70 کے 70 مسلمان پہنچ گئے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ اور بات کرنے کی ٹھانی۔ اب وہ موقع مناسب دیکھنے لگے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلواتے ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت اہم بات اسلام کی ہونے جا رہی تھی، اور بہت بہترین زبردست ایک اگریمنٹ ہونے جا رہی تھی، جسے تاریخ میں سیرت نگاروں نے دوسری بیعت عقبہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ دوسری بیعت عقبہ 13 نبوت حج کے موسم میں، وہی گھاٹی کے اندر، وہی تنگ راستے پر جو پہلی بیعت عقبہ ہوئی تھی وہیں پر اب یہ بیعت ہونے جا رہی تھی۔ کیسے ہوئی انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے العقیدۃ الاسلامیہ کا تسلسل آپ کے سامنے جاری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کے درس میں میں نے آپ کے سامنے شرک کی مذمت کے سلسلے میں سورہ انعام کی وہ آیات جس میں رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا نام لے کر فرمایا کہ اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا یا ان کی ذریت میں کوئی مشرک ہوتا تو ہم ان سب کے اعمال غارت کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ زمر کے اندر فرمایا اللہ کے رسول کو خاص خطاب کرتے ہوئے، اے اللہ کے رسول اگر آپ بھی کریں تو ہم آپ کے بھی اعمال برباد کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا شرک اگر کسی انسان کے اندر آ جائے، شرکیہ کام کوئی کرتا ہوا مر جائے، کتنی بڑی نسبت کیوں نہ ہو، کام نہیں دیتی۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے واقعہ شروع کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، جو کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی واسطے میں نے خطبے میں شروع میں وہ آیات تمام کے تمام آپ کے سامنے تلاوت کر دی، جو تقریباً 40 سے 49 تک کے آیات ہیں، جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچا خاص کر عذاب کے سلسلے میں، تو ہم نے کہا وفارت تنور، ایک تنور جو وہاں پر بتایا گیا تھا اشارہ، جہاں پر جسے ہم تندور کہتے ہیں جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، وہ آگ سے کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، اس وقت بسنے والے تمام چرند و پرند جانور جتنے، ان سب کا ایک ایک جوڑا نکال لو، ان کو سیو کر کے کشتی میں بٹھا لو، اور وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، سب ہلاک ہونے والے ہیں، صرف وہ بچنے والے ہیں جو ایمان لے آئے، اور وہ ایمان لانے والے تھے کتنے جی؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت کم تھے، 40 یا 80 افراد 950 سال کی محنت میں۔ تو جیسے ہی یہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب کو سوار کر لیا، ایمان والوں کو، اور ساتھ میں تمام چرند و پرند جو اس وقت بچ گئے وہی آج باقی ہے، بقیہ سب ہلاک ہونے والے تھے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، آسمان کا زمین کا پانی دونوں مل گیا تھا، پانی ہی پانی، فَالْتَقَى الْمَاءُ، اور صرف بچنے والا وہ تھا جو کشتی کے اندر سوار ہو گیا تھا، اور وہ کشتی کو ہم دکھا رہے تھے راستہ۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، جو کہ الواح لوہے کی تختیوں سے بنی ہوئی تھی، تجری بِأَعْيُنِنَا، ہمارے نظروں کے سامنے چلتی رہے، اللہ کے حکم سے کیا چل رہی ہے وہ، اللہ نے اس کو قائم رکھا، سب کو ہلاک کر۔ تو یہ کشتی جو چلنے جا رہی تھی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو جب چلانا شروع کیا تو کہا کہ یہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت ہی غفور اور رحیم ہے، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو پانی جمع ہو کے اس کے اندر سے موجیں اٹھنے لگی نا، ایک ایک موج ایسے لگتی تھی گویا کہ ایک ایک پہاڑ ہے، اتنی بڑی موجیں، جو ہم سمندر کی موجیں دیکھتی ہیں نا وہ بھی کم ہے، اسے دیکھ سکتے ہیں، وہ اسے پہاڑ کی موجیں نہیں بولیں گے ہم، لیکن اس پانی کے اندر سے جو موجیں اٹھ رہی تھی وہ پہاڑ کے مانند تھی۔ اور ایسے پہاڑی موجوں پر جب ایک کشتی چلنا شروع ہوئی تو حضرت نوح نے دیکھا کہ بیٹا کافر مشرک ایمان نہیں لایا، کشتی میں نہیں سوار ہوا۔ شرک بڑی نحوست ہے مسلمانوں، یاد رکھو۔ اب یہ
باپ کی محبت غالب آئی، انہوں نے پکارا، نادا نوح ابنہ ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے پکارا، ونادا ابنہ، میرے بچے، بیٹے آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، بیٹا ہمارے ساتھ چڑھ جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ بدبختی جب چھاتی ہے نا جی، جب کیا ہے لاکھ سمجھاؤ سمجھ نہیں آتی، آپ لاکھ قرآن و حدیث پیش کرو، بعض لوگ جو کیا ہیں درگاہ پرستی میں اپنے آپ کو ڈبوئے ہوئے ہیں، شرک میں اپنے آپ کو کیا ڈبے ہوئے، کہتے ہیں کہ سب برابر صاحب، لیکن ہماری جو کیا ہے پیر بولے گا ہم وہی سنیں گے۔ یہاں صاف باپ کے کھڑا ہو کے کہہ رہا، آ جاؤ، اور باپ نبی، لیکن اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو کیا اس پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا دے گا، وہ جو اونچا پہاڑ ہے وہاں جا کے میں پناہ لے لوں گا، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ تو حضرت نوح نے جواب دیا، قال لا عاصم اليوم، آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم، الا یہ کہ اللہ کسی پر رحم کر دے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، یہ آخری سین اللہ کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ جو موجیں اٹھ رہی تھی کیا ہے ایک جبال کی طرح، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، اس میں سے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر کے ان کو ڈبا کے لے گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اب آگے پڑھیے، اللہ کہتا ہے کہ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعْ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر ہم نے کیا ہے کہہ دیا گیا زمین سے، یا ارض ابلعی ماءک، پانی کو تو کیا ہے جتنا بھی ہے نگل لے، ہاں، وَيَا سَمَاءَ أَقْلِعْ، اور آسمان برسنے سے رک جا، تھم جا، وَغِيضَ الْمَاء، اور جو پانی موجود تھا وہ سخت زمین میں تبدیل ہو جا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ کا فیصلہ مکمل، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور یہ کشتی چلتی چلتی جودی کے پہاڑ پر ٹک گئی، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بقیہ شرک کرنے والے جتنے بھی تھے ان سب سے کہہ دیا گیا کہ ظالم دور ہو، ختم معاملہ۔ جب معاملہ ختم ہو گیا، حضرت نوح کو اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے دل تڑپ رہا تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، یا رب میرا بیٹا میرا اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ کا وعدہ تو ہمیشہ حق ہوتا ہے، اور آپ تو کیا ہیں تمام حاکموں سے سب سے بڑے حاکم ہیں۔ اے اللہ تیرا وعدہ تھا نا میرا خاندان بچ جائے گا، میرا بیٹا میرا خاندان میں سے تھا، لیکن وہ نہیں بچا، ڈوب گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تمہارا بیٹا تمہارا خاندان نہیں تھا، تمہارے میں سے نہیں تھا، ہاں، جو مشرک ہے وہ موحد کا وارث نہیں ہوگا، آج بھی وہی اصول، تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ، انہ عمل غیر صالح، اصل میں اس کا عمل کیا تھا؟ غیر صالح تھا، اس کا عمل شرک پر تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ اللہ اکبر، ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ بیٹے کی مغفرت کی دعا یا بیٹے کے لیے جب بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح جیسی شخصیت کو کیا ہے ڈانٹ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات نہ کرو جس کا علم نہیں ہے تمہیں،
انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں واز کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم جاہلوں کی سی باتیں نہ کرو، یعنی اس طرح کی بات کرنا جہالت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کب کب آ گئے، کانپ اٹھے، کوئی سوال نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی بات نہیں، اے اللہ میرا ہی تو بیٹا تھا، اے اللہ یہ کیسے میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ نہ نہ، فرمایا کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیرے پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں سوال کروں ایسی بات کا جس کا مجھے علم نہیں ہے، اے اللہ تو نہیں معاف کرے گا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، تو نہیں رحم کرے گا، اَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو کیا ہے نقصان اٹھانے والا بن جاؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قیل یا نوح اہبط، فرمایا گیا کہ نوح اب اتر جاؤ، بسلام منا وبرکات، کشتی سے اتر کے زمین پر قدم رکھو سلامتی کے ساتھ، برکتیں ہیں تم پر، وعلی امم ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ ہے وہ نکتے کی بات جس کو سمجھانا ہے۔ ان تمام واقعے کو سنا کر فرما رہا ہے کہ یہ ہے غیب کی خبریں، نوحیہا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں آپ کو جو ہم سنا رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اس سے پہلے نہ آپ اس کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم جانتی تھی، صاف کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو نہیں معلوم تھا، اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا نہ آپ کی قوم کو معلوم تھا یہ واقعہ، ہم بتا رہے ہیں تمہیں۔ تو معلوم ہوا اس شرک کی وجہ سے حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اسی شرک کی وجہ سے حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ بخاری کی وہ حدیث ہمیشہ نگاہ میں رہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے سلسلے میں ہو کر رہنے والا ہے، واقعہ حشر کے میدان میں پیش آئے گا۔ اور ابراہیم بھی کون ہے؟ صرف نبی نہیں، انبیاء میں بھی بڑا اہم مقام ہے، ابو الانبیاء ہیں، ان کے بعد جتنے نبی آئے سب انہی کی ذریت میں آئے، خواہ وہ بنی اسرائیل میں آئے خواہ وہ بنی اسماعیل میں آئے، سب انہی کے اولاد تھے، اس واسطے ان کا لقب ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ، جن کو رب نے فرمایا کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ان کو خلیل بنایا ہے، جگری دوست بنایا ہے۔ دیکھیے انسان انسان سے دوستی کرتا ہے، جانور جانور سے دوستی کرتے ہیں، پرندے پرندوں سے دوستی کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ رب جو مخلوق نہیں ہے وہ دراصل حضرت ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو دوست، جگر کا دوست، جگری دوست، خلیل، صدیق ہوتا ہے وہ جو عام دوست ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ خلیل بنایا ہے، خلیل۔ دو انبیاء کے لیے یہ ذکر ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور قرآن میں ذکر صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، حدیث میں آیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے وہاں پر۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز ترین پیغمبر جب وہ بھی شرک کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے شرک کی خطرناکی، مسلمانوں اس گناہ سے بچ جاؤ، معاملہ حل ہو جائے گا۔ حدیث جو بخاری میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ القى ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے حشر کے میدان میں، جبکہ آزر کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو چکا ہوگا، اہل جہنم ڈر اور خوف کے مارے، ذلت کے مارے ان کے چہرے پورے کالے پڑ چکے ہوں گے، اس لیے فرمایا کہ یلقى ابراہیم اباہ آزر، ان کے باپ آزر کو ابراہیم ملاقات کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کیسا رہے گا آزر اس وقت جو حضرت ابراہیم کا باپ لیکن تھا شرک میں؟ تو اللہ کے رسول کے قطرۃ وغبرۃ، ذلت سے اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا ہوگا۔ تو جب ملاقات ہوگی
بیٹے کی محبت ضرور آئے گی باپ پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم کیا کرنا، میری نافرمانی نہ کرنا، مجھے مان لینا، توحید پہ آ جانا. فیقول ابوہ، آزر کہے گا انک لا اعصیک، اس وقت تو نہیں مانا لیکن آج مان لیتا ہوں، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو جیسے بولے میں کر لوں گا. انک لا اعصیک. اب دراصل اندر کا دل تڑپ اٹھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں رب کے دربار میں، یا رب، اے اللہ، انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامت فای خزی اخزی من ابی الابعد. اے اللہ، تیرا وعدہ تھا، ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا، قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ، قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرے گا. فای خزی اخزی من ابی الابعد، میرے باپ کی دوری سے زیادہ اور کون سی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں جنت جاؤں، میرا باپ جہنم میں جائے. یہ تو رسوائی ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے رسوا نہ کرے گا. فای خزی اخزی من ابی الابعد، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ تو اے اللہ، آج تو معاف کر کے ساتھ میں بھیج دے، آج تو رحم کر دے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا یا ابراہیم، اے ابراہیم، تمہیں معلوم نہیں ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہم نے کیا ہے، کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، ریجیکٹڈ. یہ وہ دعا کرنے والے ہیں جن کی دعا کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایسے نبی ہیں، لیکن ادھر دعا مشرک کے سلسلے میں ہو رہی تھی، کافر کے سلسلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رد کر دی جائے گی، صاف کہہ دیا جائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین. پھر اس کے بعد اللہ کہے گا یا ابراہیم ما تحت رجلیک، ابراہیم دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے. جیسے ہی وہ دیکھیں گے ایک خون آلود بجو کی شکل میں ہے، آزر کو پائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ درد نہ ہو تو باپ کی شکل کو ایک بجو کی شکل میں بدلا دے گا، جو کہ ایک گیدڑ کی طرح کا ایک جانور ہے. اس جانور کی شکل میں کیا ہے، ایک خون آلود بجو ان کے پاؤں پہ لیٹ رہا ہوگا، لوٹ پوٹ ہو رہا ہوگا، اور کہہ دیا جائے گا فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، کہ اس کے پاؤں کو پکڑ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، جو آزر ہوگا اصل میں. یہی حال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے سلسلے میں، جنہوں نے 50 سال تک کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور سپورٹ کی، لیکن اللہ کے رسول ان کو بھی جہنم سے نہیں نکال سکے. تو بات خلاصہ کیا ہوا، یہ شرک اتنی بڑی گمراہی، مذمت اور اس کی اتنی خطرناکی ہے کہ تمام نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. یہ شرک ایک رہنے کی وجہ سے بڑے بڑے انبیاء کی نسبت کچھ کام نہیں دے سکتی. تو آج کے یہ آنے والے انبیاء کے امتوں کے اندر سے کیا ولیوں کا کوئی کام اس میں ہوگا؟ کوئی ولی آ کر سپورٹ کر سکے گا؟ یاد رکھو، ہرگز بھی نہیں، یہ دھوکہ ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے علیہ السلام، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے. تو کون ہے پھر ان سے بزرگ ترین ہستی جو ہم کو بچا لیں گے اگر شرک یا عمل آپ کے اندر آ گیا؟ نہیں، بچا نہیں سکتے. اور اس آیت کے آخری میں فرمایا کہ غیب کا علم بھی نہیں ہے اللہ کے رسول آپ کو. تو مسلمانوں سمجھو، شرک بہت ہی بدترین قسم کا گناہ ہے. مشرک کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بدترین مخلوق قرار دیا. اولئک هم شر البریہ، کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں ان تمام میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ مشرک.
گٹر کی نالیوں میں چلنے والا کیڑا بھی ایک مشرک سے بہتر ہے۔ گٹر کی نالیوں میں چلنے والے کیڑے مکوڑے بھی دراصل کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ مشرک اس سے بدتر ہے۔ شرک کا گناہ رب العالمین کبھی نہ کسی کو معاف کیا نہ کرے گا، یہ رب کا فرمان ہے جو بدلتا نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی، فیصلہ ہو چکا ہے، اب نہیں آئے گا۔ تو یہ خطرناک ترین گناہ کیا ہے؟ کہاں کہاں سے ہمارے اندر آیا ہے؟ ان تمام چور دروازوں کو بند کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے عوام کو کہ دیکھو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو کسی۔ غیب کا جاننے والا کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، مشکل کشا کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ یہ تمام شرکیہ اعتقادات اگر رکھیں گے اور اسی پر موت ہو گئی تو پھر تو کیا ہے؟ کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ہاں تو مسلمانوں اس سے بچو، اس کو جانو۔ جیسے توحید کو جاننا ضروری ہے اتنا ہی شرک کو جاننا بھی ضروری ہے، تبھی تو بچ سکیں گے۔ حضرت حذیفہ یہی کہتے ہیں کہ لوگ عموماً خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن کنت اسألہ عن الشر، میں ہمیشہ برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں ہم اچھائی سمجھ کے اس میں گر نہ پڑے، حالانکہ وہ برائی ہو۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ خبروں کو جانا، منتیں مانگنا، دعائیں کرنا، وہاں پر بیٹھ کے مراقبے کرنا، وہاں ذکر کرنا، وہاں رو رو کے کیا ہے آہوازاری کرنا، یہ سب لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ اچھا کام ہے، ثواب ملے گا۔ حالانکہ یہ سب شرکیہ افعال ہیں، اس پر عذاب ملے گا۔ عذاب بھی وہ عذاب ملے گا جو کبھی معافی نہیں ہوگی، وہ گناہ کا عذاب چلتا رہے گا، وہ عذاب چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ تو مسلمانوں، یہ ہے وہ بات جس کی وضاحت کے لیے میں نے وہ تمام آیات اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھا، جو دراصل کیا ہے؟ شرک کی مذمت میں رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور بھی بہت سے وہ آیات ہیں جن پر رب العالمین نے شرک کے ہوتے ہوئے کس طرح اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف نہیں کرتا اور ان کے حالات کیا ہوئے، قرآن میں گفتگو کیا ہے۔ لیکن وقت دراصل مکمل ہو چکا ہے۔ اسی عقیدہ اسلامی کے مطابق اگلا ایک اہم ترین عنوان لے کے آپ کے سامنے آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔